ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ تو گانا سننے والے ایک تو شہوت کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے اور دوسرا ان کے اندر نفاق آتا ہے۔ اس بات کو بھی ذرا توجہ سے سمجھیے گا، آج کل لوگوں کے اندر منافقت عام ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے گانا سننا، رقاصاؤں کو اور گلوکاروں کا عام ہونا۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے موبائل میں میوزک نہ ہو، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے موبائل میں فاحشہ عورتوں کی تصویریں نہ ہوں۔ آج کسی نوجوان سے اچانک اس کا موبائل لے کے اور کوڈ کھول کے دیکھیں، وہ شرم سے مر جائے گا، وہاں سے چل موبائل نہیں دے گا، اس کو موت آ جائے گی اپنے باپ کو موبائل دکھاتے ہوئے۔ اپنی ماں کو موبائل دکھاتے ہوئے وہ غرق ہونا پسند کرے گی کہ میں کیسے یہ دکھا دوں، میموری کارڈ کیسے وہ کھول کے دیکھ لے ماں یا باپ۔ تو یہ منافقت کیوں عام ہوئی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ گانا سننے سے منافقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جی منافق تو وہ لوگ تھے کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور آج تو ایسا کوئی نہیں۔ ہم اندر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی آخری نبی مانتے ہیں، قیامت کے دن پہ بھی اقرار کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر تو منافقت نہیں ہے۔ یہ کیسے بات ہوئی؟ تو آقا کی بات کو ذرا سمجھیے۔ منافقت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ انسان ظاہر میں کلمہ پڑھے اور دل سے اللہ کو نہ مانے، جو منافقین مدینہ کے بارے میں سب ہم جانتے ہیں الحمدللہ۔ عملی منافقت کیا ہے؟ اس کو بھی حدیث مبارکہ سے ہی سنیے۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جس میں منافقوں والی علامات اور نشانیاں پائی جائیں ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے بعد امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دل سے گواہی دیں، کیا یہ تینوں نشانیاں آج امت میں پائی نہیں جاتی؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو خلاف امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ فحاشی اور گانا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ایک ڈاکٹر بتائے کہ جی تم نے فلاں چیز کھائی نا تو یہ بیماری آ جائے گی۔ ہم تو ٹی وی کو زیادہ مانتے ہیں، ٹی وی کے اوپر کوئی اسکالر آ کے بتا دے کہ جی آج کل فلاں مسئلہ ہے تو فلاں سبزی یا فلاں کوئی چیز اگر کھائی نا تو یہ بیماری آ جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں واقعی وہ بیماری آ گئی ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے پہلے بتا دیا تھا، لوگوں نے خیال ہی نہ کیا۔ ایسے ہی ہوگا نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کافروں نے بھی صادق الامین مانا اور جانا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف صحیح ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ گانا سننے سے منافقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم نے دیکھ بھی لی کہ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، امانت آتی ہے، بس سوچ رہے ہوتے ہیں کیسے خیانت کا کوئی طریقہ نکالیں کہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور خیانت بھی ہم کر لیں، اس کو کسی طرح یوز بھی کر لیں، اور وعدہ کریں تو کوئی اچھے انداز سے اس کو توڑنے کا طریقہ بھی نکال لیں۔ ساری کوشش ہماری اس بات کی ہوتی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ بتا گئے تو بہرحال ہمیں پھر مان لینا چاہیے، سر جھکا لینا چاہیے کہ آقا کی بات حق اور سچ ہے۔ اب ایک حدیث ذرا اور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا، شیطان زمین پر آنے لگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ آپ مجھے زمین پر بھیج رہے ہیں اور راندہ درگاہ کر رہے ہیں، تو زمین میں میرے لیے کوئی گھر بھی تو بنا دینا۔ اب شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو بات چیت ہوئی، یہ وہ بات چیت ہے، اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم۔ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ دفعہ دور ہو جائے یہاں سے، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ اب یہ وہ آدمی جس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ زمین پر جب بھیجا گیا تو کہنے لگا، اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے، راندہ درگاہ کر رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی تو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا گھر حمام ہے، بیت الخلا، جس کو بہت سے نوجوان بیت الخلا سمجھ کے باہر ہی نہیں نکلتے جلدی۔
ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا نوجوان کتنا ٹائم بیت الخلاء میں لگا رہے ہیں. یہ باتیں حدیث سے ثابت کی جا رہی ہیں، گھر کی بات نہیں ہے. شیطان کا گھر کیا ہے؟ حمام. اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، اے اللہ میرے لیے کوئی بیٹھک یعنی مجلس بھی بنا دے. فرمایا بازار اور راستے. یہ شیطان کی مجلسیں ہیں، شیطان وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اسے بھی حدیث کے اندر بتایا گیا کہ بازار میں مجبوری میں جاؤ، کم سے کم وقت گزارو. صحابہ کرام سے کوئی ملنے آتا اور صحابی گھر پہ موجود نہ ہوتے تو دو عام طور سے کیفیت ہوتی تھی، یا وہ بازار گئے ہوتے یا وہ مسجد گئے ہوتے. تو مہمان آ کے پوچھتا کہ جی کہاں ہیں، تو اندر سے جواب ملتا مسجد گئے ہیں. وہ پوچھتا بھائی کب آئیں گے، کبھی پتہ نہیں کب آئیں گے، اللہ کے گھر میں گئے. اور کبھی کوئی مہمان آتا اور صحابی جو ہیں وہ گھر پہ موجود نہ ہوتے تو مہمان آ کے پوچھتا بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں، تو جواب ملتا گھر پہ نہیں. کدھر گئے ہیں کہ بازار گئے. کب آئیں گے؟ بس آنے والے ہوں گے. بازار گئے ہیں تو فوراً آنے والے ہوں گے، اور مسجد گئے ہیں تو کوئی معلوم نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی کہاں ہیں گھر والے؟ مسجد گئے. کب آئیں گے؟ بس سبھی سلام پھرنے کی دیر ہے، اس کے ساتھ ہی وہ جوتی پکڑ کے آ رہے ہوں گے. دعا مانگنے کے بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی. اور بازار گئے ہیں تو کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں جی، بازار گئے، آپ کو پتہ ہی ہے بازار میں کتنی دیر ہوتی ہے.